ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے اندر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کورس کے اندر، گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے اس کورس کے اندر میتھمیٹکس کے آئیڈیاز میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں. یاسر ہاشمی ہماری ہیلپ کرتے ہیں سوال پوچھنے کے حوالے سے، لرننگ آبسٹیکلز کو دور کرنے کے حوالے سے. کومل سید ہماری ہیلپ کرتی ہیں سوالوں کے جواب دینے کے حوالے سے، سوالوں کے بعض دفعہ غلط جواب دینے کے حوالے سے، اور بعض دفعہ سوالوں کے صحیح جواب دینے کے حوالے سے. آپ کو ناظرین معلوم ہے، ہم یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ بعض دفعہ ایک غلط جواب بھی آپ کو ایک سوچنے کی ایک نئی راہ دکھاتا ہے. تو یہ چیز ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. آج کے ٹاپکس آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں. ہم ڈائریکٹڈ گرافس ڈسکس کر رہے تھے، آج ہم یونیلیٹرلی کنیکٹڈ گراف اور ٹورنامنٹس ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں ہم نے کیا کچھ پہلے پڑھا تھا اور آج ہم ڈیٹیل میں کیا چیز پڑھیں گے، میں کومل سے درخواست کروں گا کہ آج کی کوٹیشن پڑھ کے سنا دیں. آج کی کوٹیشن جو آج کے ٹاپک سے ریلیونٹ ہو، اور یاسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر دیں. کومل سید. Champions aren't made in the gym. Champions are made from something they have deep inside them. A dream, a desire, a vision. یہ کوٹ باکسر محمد علی کا ہے. یہ میرے خیال میں ٹورنامنٹ کے ٹاپک کے لحاظ سے بہت ایپٹ کوٹیشن ہے، صحیح ہے. اور اس کے اندر ایک بات جو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جم میں جو آپ فکسڈ مووز آپ پریکٹس کرتے ہیں اور بار بار ان کو دہراتے ہیں، وہ ایکچوئل گیم کے اندر، ایکچوئل لائف کے اندر آپ پریکٹس چیزیں جو ہیں صرف ان پہ نہیں رہ سکتے، آپ کو کریٹیوٹی بھی دکھانی ہوتی ہے اور ایڈجسٹمنٹ بھی کرنی ہوتی ہے. تو وہ جو پریکٹس اور روٹ لرننگ سے باہر نکل کے کام کرنے والی چیز ہے، وہ اس میں بڑی اچھی ہے. بتائیے. مطلب یہ کہ جم کے اندر تو کچھ اس قسم کا ہوتا ہے جیسے ایک ہی طرح کے پرابلمس کو آپ بار بار سالو کر رہے ہیں، یا آپ روٹ لرن کر لیتے ہیں کسی کانسیپٹ کو. تو وہ بندہ جو یہ چیز کرتا ہے، چاہے وہ جم میں ہو، چاہے وہ گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کا کورس پڑھ رہا ہو آپ لوگوں کی طرح، ہماری طرح، تو اس کے لیے وہ ایکسل نہیں کر سکتا، وہ چیمپئن نہیں بن سکتا. چیمپئن بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کچھ خواہشات ہوں، کچھ آپ کے ڈریمز ہوں، خواب ہوں آپ کے، اور آپ کا ایک ویژن ہو اور ایک خواہش ہو کہ آپ کی ایموشنل انوالومنٹ ہو اس کے اندر جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ناظرین، یہ ٹورنامنٹ کے حوالے سے یہ کوٹیشن تھی. آج ہم جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا، ٹورنامنٹس کو ڈسکس کریں گے. ٹورنامنٹس غالباً آپ جیسا کہ شاید تھوڑا بہت جانتے ہوں، ڈائریکٹڈ گرافس کی ایک خاص کیٹیگری ہے جس کو ٹورنامنٹ کہا جاتا ہے. ٹورنامنٹ اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اور جو ایکچوئل ٹورنامنٹس ہوتے ہیں میدان کے اندر، اسپورٹس گراؤنڈس کے اندر، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے میں کوشش کروں گا کہ کسی طریقے سے کنیکٹ کر دوں آج کی ڈسکشن کو، آج کے ٹاپک کو جو ہم نے لاسٹ ٹاپکس پڑھے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ڈائریکٹڈ گرافس کا چیپٹر 8 ہم پڑھ رہے تھے. اس میں ہم نے اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گرافس کا ذکر کیا تھا. اس میں ہم نے اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس کا بھی ذکر کیا تھا. ناظرین آپ کو یاد ہوگا ڈائریکٹڈ ایسیکلک گرافس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا. یہ سارے پرائر کانسیپٹس آپ کو معلوم ہونے چاہیے تاکہ آپ ٹورنامنٹس ڈسکس کر سکیں. ہم نے ہیملٹونین سائیکلز اور پاتھس کا بھی ذکر کیا تھا. ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ کلوزڈ اینڈ اوپن اسپیننگ واک کیا ہوتی ہے. یہ سارے وہ کانسیپٹس ہیں جو ہم ڈائریکٹڈ گرافس کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے. اچھا، اب آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، ایپیسوڈ ہے، وہ ٹورنامنٹس کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد ایک اور ایپیسوڈ ہمارا رہ گیا. اس کے بعد ہمارا یہ کورس گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کا ختم ہو جائے گا. تو آج کا ایپیسوڈ ٹورنامنٹس کے حوالے سے ہے. اس کے بعد جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے وہ یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گرافس کے حوالے سے ہے. ٹورنامنٹس کے اندر اور یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گرافس کے اندر ایک چیز مشترک ہے، اور وہ بڑی مزیدار چیز ہے جو مشترک ہے. میں خاص طور پہ یاسر کی توجہ اس پہ مبذول کروانے کی کوشش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جو میں نے اس وقت آپ کو پرائر نالج کے کانسیپٹ بتائے ہیں جو ڈائریکٹڈ گرافس میں ہم اب تک ڈسکس کر چکے ہیں، اس میں اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گرافس ہیں، اس میں اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہیں، اس میں ڈیگ ہے، اس میں ہیملٹونین پاتھ اور سائیکل کا کانسیپٹ ہے،
کلوزڈ اینڈ اوپن اسپیننگ واک، یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ ان دو ٹاپکس کے اندر، ٹورنامنٹس کے اندر اور یونیلیٹری کنیکٹڈ گرافس کے اندر انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں. تو اس میں چیلنج ناظرین یہ ہوگا، اور یہ چیلنج آپ کے لیے بھی ہوگا، یہ چیلنج ہمارے لیے بھی ہوگا. آپ کے لیے اس طرح سے ہوگا کہ اگر ان ٹاپکس کو، جو پرائر نالج کے کانسیپٹس کے ٹاپکس ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح سے نہیں سمجھا تو پھر آپ ان کو انٹیگریٹ نہیں کر سکیں گے. پھر آپ ٹورنامنٹس کی جو خوبصورتی ہے، جو اس کے اندر مزیدار باتیں چھپی ہوئی ہیں، جو اس کے اندر انٹر کنیکشنز بنتے ہیں کانسیپٹس کے، ان کے انٹر کنیکشنز آپ اپنے ذہن میں نہیں بنا سکیں گے. اسی طرح یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گرافس میں بھی یہی ہے. تو یہ سارے جو ٹاپکس ہم نے چیپٹر 8 میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب آپ ایک ٹاپک پڑھتے ہیں تو وہ ٹاپک الگ سے آپ نہیں پڑھ رہے ہوتے، بلکہ وہ ود رسپیکٹ ٹو ادر ٹاپکس آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ایک ٹاپک جب آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہ صرف وہ ٹاپک آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جاتا ہے، بلکہ وہ سارے ٹاپکس جن کو کہ وہ گھیر رہا ہوتا ہے، جن کی وہ ضرورت محسوس کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی ساتھ ہی آپ کے ذہن میں پکے ہو جاتے ہیں. وہ لنکس جو بننے چاہیے وہ لنکس بھی آپ کے ذہن میں بن جاتے ہیں. بدقسمتی سے اگر آپ اسٹینڈرڈ کورسز اٹھا کے دیکھیں گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے، تو اس میں اکثر کورسز ایسے ہوں گے جو مختلف یونیورسٹیز میں آفر ہوتے ہیں، جہاں پر ان ٹاپکس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو کافی سارے اور ٹاپکس کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ اسٹینڈ لون طریقے سے آپ نہیں سمجھ سکتے. تو یہ چیلنج بھی ہے آپ کے لیے، اور یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے آپ کے لیے یہ جج کرنے کے لیے کہ جو اس سے پہلے ٹاپکس آپ نے پڑھے تھے ان کو کتنے اچھے طریقے سے آپ نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی. تو ناظرین، ہم آگے چلتے ہیں. ہم ٹورنامنٹ کی آج بات کرنے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گرافس کے بارے میں ہوگا. ہو سکتا ہے ٹورنامنٹس کا کچھ کانسیپٹ ہم نیکسٹ لیکچر میں بھی ڈسکس کریں. اچھا، میں ٹورنامنٹس کے بارے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے اندر تو ٹورنامنٹ کا ایک خاص کانسیپٹ ہے، ایک میتھمیٹیکل کانسیپٹ ہے. لیکن اگر ویکیپیڈیا پہ آپ جج کرنے کی کوشش کریں، نکالنے کی کوشش کریں کہ ٹورنامنٹ کیا ہوتا ہے، اور وہاں پہ آپ گراف الگورتھمس کا حوالہ نہ دیں، تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ ٹورنامنٹ ویسے کیا ہوتا ہے. وہ آپ جانتے ہیں ناظرین، آپ کو سلائڈ پہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسا کمپٹیشن جو مختلف ٹیمز کے درمیان میں ہو رہا ہو اسپورٹس گراؤنڈ کے اندر، یا کلوزڈ کسی انکلوجر کے اندر کہیں بھی ہو سکتا ہے. ٹورنامنٹ چیس کا ٹورنامنٹ بھی ہو سکتا ہے، فٹ بالز کا بھی ہو سکتا ہے، جو اسپورٹس کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. تو اس میں جو ٹورنامنٹ ہمارے لیے زیادہ ریلیونٹ ہے، یا ہمارے لیے ہمارے گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے کورس کے اندر جو ٹورنامنٹ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اس کا اگر ہم مقابلہ کرنا چاہیں، اس کا اگر ہم کلوز کوئی دیکھنا چاہیں کہ ایکچوئل ٹورنامنٹ جو میدان اسپورٹس گراؤنڈ میں کھیلا جاتا ہے، وہ پریمیئر لیگ فٹ بال جو بہت مشہور ہے. میں تو اتنا زیادہ فٹ بال کا فین نہیں ہوں، یاسر بہت فین ہے، میرا بیٹا فٹ بال کا بہت شوقین ہے. تو اس سے میں نے یہ کچھ تھوڑی بہت نالج اکٹھی کرنے کی کوشش کی. پریمیئر لیگ فٹ بال کے اندر، جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے، بیسیکلی 20 کلبز ہوتے ہیں. ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہر ٹیم جو ہے وہ 2 میچز کھیلتی ہے اپنے اپوننٹ کے ساتھ. اچھا، بیسیکلی اگر میرے پاس اے ٹیم ہے تو اے ٹیم بی کے ساتھ 2 میچز کھیلے گی. ہاں، 2 ٹیم میچز کھیلے گی. اور آپ نے شاید یہ سوالیہ مجھ سے پوچھا ہے کہ 2 میچز کیوں کھیلے گی. اس کی وجہ انہوں نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ ایک اے ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ پہ کھیلے گی، اور ایک اے ٹیم اگر بی سے کھیل رہی ہے تو وہ بی کے ہوم گراؤنڈ پہ کھیلے گی، تاکہ اگر کوئی ہوم گراؤنڈ کی وجہ سے کمی زیادتی ہونی ہے تو وہ کینسل ہو جائے. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 20 ٹیمز ہیں، اور ہر ٹیم جو ہے وہ دوسری ٹیم کے ساتھ 2 میچز کھیلے گی. تو کومل، آپ کے خیال میں پھر ایک ٹیم اے ٹیم جو ہے وہ ٹوٹل کتنے میچز کھیلے گی؟ آئی تھنک کیونکہ وہ اپنے ساتھ تو میچ نہیں 2 کھیلے گی، تو ٹوٹل میچز وہ 38 کھیلے گی باقی 19 ٹیموں کے ساتھ. ہاں، اس لیے کہ باقی 19 ٹیمز ہیں، تو وہ 19 ٹیمز کے ساتھ اگر کھیلتی ایک میچ تو 19 میچز ہوتے. اب وہ 19 ٹیموں کے ساتھ ہر ٹیم کے ساتھ 2 میچز کھیلے گی، تو اس کا مطلب 38 میچز صرف ایک ٹیم کھیلے گی. تو کومل، اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹوٹل جو انکاؤنٹرز ہوں گے، ٹوٹل جو میچز ہوں گے، وہ ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ آئی تھنک 38 انٹو 20 کر دیں اگر آپ، اور لیکن اس کو پھر 2 سے بھی ڈیوائڈ کریں کیونکہ وہ ڈبل کاؤنٹنگ کے لیے کاؤنٹ کرنا پڑے گا، تو ہمارے ٹوٹل 380 میچز ہو جائیں گے. تو یہ تو ناظرین، اگر آپ پریمیئر لیگ کے فٹ بال کے شائقین میں شامل ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 380 میچز ہمیں کھیلنے پڑتے ہیں. تو تقریباً یہ کئی مہینے اور غالباً سال تک چلتے رہتے ہوں گے، یا صرف آپ اس کے بارے میں کچھ؟ ایک سال ہی چلتے ہیں. ایک سال، تقریباً پورا ایک سیزن تو کم از کم چلتے ہی ہوں گے یہ میچز. تو کومل، آپ مجھ سے راستے میں یہ پوچھ رہی تھیں کہ اس میں سیمی فائنل اور فائنل میچز تو نہیں ہوتے ہوں گے پھر؟ تو اس میں ناظرین سیمی فائنل اور فائنل میچز نہیں ہوتے. اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ٹیم جو ہے وہ باقی ٹیمز کے ساتھ، کسی بھی ٹیم کے ساتھ 2 میچز کھیلتی ہے،
اور یہ سارا ڈیٹا اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس ڈیٹا کی بیسس پر وہ یہ فیصلہ وہ رینکنگ کر دیتے ہیں ٹیمز کی. تو اس طریقے سے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹاپ ٹیم کون سی ہے, فرسٹ نمبر پہ ٹیم کون سی ہے, سیکنڈ نمبر پہ کون سی ہے اور تھرڈ. اس میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں وہ ہم آپ سے تھوڑا سا آگے چل کے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم ذرا کنیکشن بنا سکیں. اب ناظرین, ہمارا جو ٹورنامنٹ ہے گراف تھیوری ان الگورتھمس کے حوالے سے یا میتھمیٹکس کے حوالے سے, اس میں اور آئیوری لیگ کا جو یہ فٹ بال کے میچز ہوتے ہیں اس میں صرف ایک فرق ہے, اور وہ فرق اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ ہوم ٹیم ہوم گراؤنڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں پہ ہر ٹیم جو ہے, اگر 20 ٹیمیں ہیں تو ہر ٹیم جو ہے وہ دوسری کسی اور ٹیم کے ساتھ ایک میچ کھیلے گی, 2 میچز نہیں کھیلے گی. وہ بیسیکلی صرف یہ فرق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کومل کہ اگر یہ والی یہ ایک نئی ہم ٹورنامنٹ کی بات کریں جو میتھمیٹکس کے حوالے سے ہے, اور یہاں پر بھی ہم فٹ بال میچز کا ذکر کریں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ٹیم جو ہے وہ 19 میچز کھیلے گی اگر 20 ٹیمیں. جی بالکل. اور ٹوٹل میچز کتنے ہوں گے؟ ٹوٹل میچز 160 ہو جائیں گے, 190 ہو جائیں گے. 190 ہو جائیں گے, اس لیے کہ 19 ضرب 18 بٹا 2 جی اس طرح سے ہمیں نکالنا جی. پڑے گا نا. تو یہ 380 کا ڈیوائڈ بائی 2 ہو جائے گا نا. بالکل. ہاں اچھا, تو اب آپ دیکھیں ناظرین کہ آپ کے سامنے یہ ایک میں نے گراف بنایا ہوا ہے جس میں ہمارے پاس 5 ٹیمیں ہیں. تو ہر ٹیم نے میچ کھیلنا ہے ہر ٹیم کے ساتھ. تو اب آپ ذرا کوشش کریں یہ سوچنے کی, ابھی اس کا رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آیا کہ کیا ہوگا. جب آپ میچ کھیل لیتے ہیں تو ایک ونر بن جاتا ہے اور ایک لوزر بن جاتا ہے. ابھی میچ ہم نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں کہ کون کون سے میچز ہونے ہیں. ہاں, اور ہر ٹیم کا ہر ٹیم کے ساتھ میچ ہونا ہے. اگر ہم ایک ٹیم کو ایک ورٹکس سے ریپرزینٹ کر دیں اور ایک ایج کو ریپرزینٹ کر دیں کہ ان دونوں کا مقابلہ ہونا ہے, میچ ہو رہا ہے, تو پھر ناظرین آپ یہ ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ کس قسم کا گراف آپ کے ذہن میں بنتا ہے. میچ ہر ٹیم کا ہر 2 ٹیمز کے درمیان میں ہونا چاہیے, اور 5 ٹیمز ہیں یا پی ورٹسز ہیں یا پی ٹیمز ہیں. تو ناظرین کس قسم کا آپ کے ذہن میں گراف بنے گا میچ شروع ہونے سے پہلے؟ ابھی وہ سارے میچز نہیں ہوئے, تو آپ کے سامنے کیسا گراف بنے گا آپ ذرا سوچئے ناظرین. کومل آپ کے خیال میں کیسا گراف بنے گا؟ میرے خیال میں جب ہم صرف پیئرنگس کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک انڈائریکٹڈ گراف ہوگا, اور جیسے جیسے میچ کا رزلٹ آتا جائے گا تو ہم اس کے اندر ایرو کی ڈائریکشن ڈال کے اس کو ڈائریکٹڈ گراف بناتے جائیں گے. یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ انڈائریکٹڈ گراف ہوگا, لیکن وہ انڈائریکٹڈ گراف کس قسم کا ہوگا یہ بھی مجھے بتائیں نا. ابھی میچز تو شروع نہیں ہوئے, اس لیے آپ نے صحیح کہا کہ اس پہ ہم نے ایروز نہیں ڈالے, ڈائریکٹڈ نہیں بنایا اس کو, لیکن وہ انڈائریکٹڈ گراف کس قسم کا ہوگا؟ انڈائریکٹڈ گراف جو ہوگا وہ کمپلیٹلی کنیکٹڈ ہوگا. وہ کمپلیٹلی کنیکٹڈ اس لیے ہوگا کہ ہم نے ہر 2 ٹیمز کے ہر 2 ورٹسز کے درمیان ایک ایج ڈالنی ہے, یا ہر 2 ٹیمز کے درمیان ایک مقابلہ یا ایک میچ کروانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جیسے آپ نے کومل کہا کہ ہم شروع کرتے ہیں ایک ٹورنامنٹ. ابھی ٹورنامنٹ گراف بنا نہیں, اس لیے کہ ٹورنامنٹ گراف ڈائریکٹڈ ہوتا ہے. ہم شروع کرتے ہیں ایک انڈائریکٹڈ گراف سے جو کہ جس پہ کوئی ڈائریکشنز نہیں ہے, وہ انڈائریکٹڈ ہے لیکن کمپلیٹلی کنیکٹڈ ہے. اب جب 2 ٹیمز کے درمیان مقابلہ ہو جائے گا اور تمام ٹیمز کے درمیان مقابلہ ہو جائے گا, تو اب کیا ہوگا کومل؟ تو پھر ہمارے پاس ایک ڈائریکٹڈ گراف یا ڈیگ آ جائے گا. آپ نے ڈیگ کیوں کہا؟ ڈائریکٹڈ گراف کے ہے نا, ہو سکتا ہے وہ ڈیگ نہ ہو. جی بالکل. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ایک ڈائریکٹڈ گراف آ جائے گا. وہ ڈائریکٹڈ گراف جو ہے وہ ہم نے دیکھیں وہ ایک ذرا مختلف ڈائریکٹڈ گراف ہوگا. اس سے پہلے جو ڈائریکٹڈ گرافس ہم نے پڑھے ان سے اس طرح سے مختلف ہوگا کہ وہ ایک انڈائریکٹڈ گراف سے ہم نے ڈرائیو کیا ہے, ایک ایسے انڈائریکٹڈ گراف سے ڈرائیو کیا ہے جو کمپلیٹلی کنیکٹڈ تھا. تو اب آپ دیکھیں, اب آپ جب ہر انڈائریکٹڈ ایج کو کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف کے اندر ہر انڈائریکٹڈ ایج کو جب آپ ڈائریکٹڈ بنائیں گے تو صرف آپ ایک ڈائریکشن ڈال سکتے ہیں, اور وہ ڈائریکشن آپ اس طرح سے ڈالیں گے کہ کون جیتا اور کون ہارا ہے. اگر اے ٹیم جیت گئی ہے اور بی ٹیم ہار گئی ہے اپنے میچ کے درمیان, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اے سے بی کی طرف ایک ڈائریکٹڈ ایج جا رہی ہے. تو یہ ہمارا کنونشن ہے. تو ناظرین یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک انڈائریکٹڈ کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف اس سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے. ابھی ٹورنامنٹ شروع نہیں ہوا, ابھی ٹورنامنٹ گراف بھی نہیں بنا. جیسے ہی ٹورنامنٹ ختم ہوتا ہے یہ انڈائریکٹڈ گراف ایک ڈائریکٹڈ گراف میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ایک کمپلیٹلی انڈائریکٹڈ گراف, کمپلیٹلی کنیکٹڈ انڈائریکٹڈ گراف ایک ڈائریکٹڈ گراف میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس میں ڈائریکشنز کچھ بھی ہوں اسے ہم ٹورنامنٹ گراف کہیں گے. وہ ڈائریکٹڈ گراف ہوگا لیکن وہ ڈرائیو ہوگا ایک انڈائریکٹڈ گراف سے جو کہ کمپلیٹلی کنیکٹڈ ہے. ڈائریکشنز آربیٹریریلی آپ ڈال سکتے ہیں,
یا دوسرے الفاظ میں جو میچ کا رزلٹ ہوگا اس کے بیسس پہ آپ ڈالیں گے اور میچ کا رزلٹ آپ کو معلوم نہیں کہ کیا ہوگا. تو اس کا مطلب آربیٹریریلی. تو یاسر آپ کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ بن گیا ایک ٹورنامنٹ ڈائریکٹڈ گراف کا؟ جی بن رہا ہے، اور لیکن ابھی پوری طرح کھلا نہیں ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ٹیم ونر جو ہوگی اس کو ہم کس طرح ڈسکرائب کریں گے، جو اوور آل ونر ہے، اوور آل لوزر کو ہم کس طرح ڈسکرائب کریں گے. لیکن یہ اس میں بیسک سمجھ آ گئی ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. جی ہاں، یہ ایک پریکٹیکل پرابلم ہے جس کی طرف ہم آتے ہیں. تو یہ دوبارہ سے آپ ناظرین دیکھیں، میں دوبارہ اس چیز پہ اسٹریس کرنا چاہ رہا ہوں اس سلائیڈ کے اندر کہ آپ کے پاس میں نے ایک آپ کے سامنے ایک 5 ورٹیسز کا ایک کمپلیٹلی کنیکٹڈ انڈائریکٹڈ گراف ہے. اس کو آپ اس شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو آپ اس شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے. زیادہ تر ہمارا جو طریقہ کار ہوگا وہ لیفٹ سائڈ والا کمپلیٹلی، دونوں گراف ایک ہی گراف ہیں، لیکن ہمارا اسٹائل یہی ہوگا، ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم اس کو لیفٹ کانفیگریشن میں ڈرا کرنے کی اس کی مختلف وجوہات ہیں، وہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. آپ میں سے کچھ لوگوں نے پہلے ہی یہ جج کر لیا ہوگا کہ اس طریقے سے ہم کیوں ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ناظرین جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا، جیسے ہی ہم ڈائریکشنز ڈالیں گے آپ ساری ڈائریکشنز ڈالنی پڑیں گی. ہر انڈائریکٹڈ ایج کو آپ کو ڈائریکٹڈ ایج میں کنورٹ کرنا پڑے گا. میں بات کر رہا ہوں ایک کمپلیٹلی کنیکٹڈ انڈائریکٹڈ گراف کی. جیسے ہی تمام انڈائریکٹڈ ایجز کنورٹ ہو جائیں گے ایک ڈائریکٹڈ ایجز کے اندر، وہ ٹورنامنٹ گراف کہلائے گا. تو ناظرین اب آپ تھوڑا سا خود سے بھی کوشش کریں سوچنے کی اور پریکٹس کرنے کی. یہ ایک کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف میں نے 2 آپ کے سامنے ڈرا کیے ہوئے ہیں. یہ ایک ہی گراف ہے، اس کی 2 کاپیز میں نے آپ کے سامنے ڈرا کی ہوئی ہیں ایک ہی انڈائریکٹڈ کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف کی. اس میں آپ یہ کوشش کریں کہ ایجز پہ ڈائریکشنز ڈالیں اور اس طرح سے ڈالیں کہ مختلف ٹائپس کے ٹورنامنٹس بن جائیں. تو یہ ہم کس بیسس پہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ مختلف ٹائپ کے ہوں. جی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کومل کہ وہ بیسس کیا ہوگا جس کے بیسس پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ڈائریکٹڈ گراف جو کہ اب ٹورنامنٹ ہے یہ دوسرے ڈائریکٹڈ گراف کے جو کہ ایک اور ٹورنامنٹ ہے ان سے مختلف ہے. ناظرین ہم جیسا کہ آپ کو یاد ہے پڑھ چکے ہیں کہ ڈائریکٹڈ گراف جو ہیں وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف بھی ہو سکتے ہیں، وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایک ایسے گراف بھی ہو سکتا ہے جو نہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہو اور نہ ہی ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہو. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ ان کے اندر ہیملٹونین سائیکل بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے، ان میں ہیملٹونین پاتھ بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے، ان میں ایک اوپن اسپیننگ واک بھی ہو سکتی ہے، اس میں کلوز اسپیننگ واک بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری پراپرٹیز ہیں جو ڈائریکٹڈ گرافس کو ایک دوسرے سے مختلف کرتی ہیں. وہی ساری پراپرٹیز ٹورنامنٹس کو بھی ایک دوسرے سے مختلف کریں گی. تو وہ جو ہم نے پراپرٹیز پہلے پڑھی ہیں ڈائریکٹڈ گرافس کی، وہ ہم ساری یہاں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ٹورنامنٹس ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہوتے ہیں اور ان جنرل ڈائریکٹڈ گراف سے وہ کس طرح سے مختلف ہوتے ہیں. تو ناظرین ہم آگے چلتے ہیں. اب آپ سے میں بڑا اسپیسیفک میں سوال پوچھ رہا ہوں. پہلے میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ مختلف طرح کے ٹورنامنٹس ڈرا کریں 5 ورٹیکس کے انڈائریکٹڈ کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف سے. اب میں آپ سے بڑا اسپیسیفک سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ وہی گراف ہے جو پہلے میں نے آپ کو دیا تھا، 5 ورٹیکس کا انڈائریکٹڈ گراف، کمپلیٹلی کنیکٹڈ انڈائریکٹڈ گراف. اور اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی طریقے سے ایک ایسا اس پہ ڈائریکشنز ڈالیں. ڈائریکشن ڈالیں گے تو یہ ٹورنامنٹ بن جائے گا، لیکن ڈائریکشنز ڈالتے ہوئے آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک ٹورنامنٹ ہو. تو ناظرین آپ اس کے بارے میں ذرا سوچیں کہ ہم یہ کیسے کریں گے. یاد ہے ہم یہ بات پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم نے ڈائریکٹڈ ایسیکلک گرافس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. اب دوبارہ سے اسی نالج کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. تو کومل بتائیے کہ یہ انڈائریکٹڈ کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف آپ کے سامنے 5 ورٹیسز کا، یہ 6 ورٹیسز کا بھی ہو سکتا ہے، 7 کا بھی ہو سکتا ہے، پی ورٹیسز کا بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے کوئی ایسا جنرل طریقہ بتائیں کہ ہم اس کو ایک ڈیگ ٹورنامنٹ بنا سکیں، ڈائریکٹڈ ایسیکلک ٹورنامنٹ بنا سکیں. جی جیسا کہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں بھی یہ کیا تھا کہ ہم گراف کو کھول کے ایک لائن میں لگا دیتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ڈرا ہوا ہوا ہے. جی جی اور اس کے اندر پھر ایجز ڈالنا شروع کرتے ہیں. ایجز بھی پڑی ہوئی ہیں اس وقت. اب آپ نے ڈائریکشنز ڈال، پھر ہم نے ڈائریکشنز اس کو لیفٹ سے رائٹ ڈالنا شروع کر دیں گے. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ڈائریکشنز اس طرح سے ڈالنی ہے کہ تمام ایجز کے ڈائریکشن لیفٹ سے رائٹ کی طرف ہو. تو اس طریقے سے ہم ایک انڈائریکٹڈ کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف کو ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک ٹورنامنٹ گراف بنا سکتے ہیں. اس میں اب کوئی سائیکلز نہیں ہوں گے. تو اس طرح کے گراف میں ہم ونر کس طرح ڈیسائیڈ کریں گے؟ کیا وہ سورس ورٹیکس ہوگا یا سنک ورٹیکس ہوگا؟
چلیں میں اس سوال کے اوپر بھی آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو دوبارہ سے دکھانا چاہ رہا تھا یہ جو ہم نے پہلا اسٹیپ آپ نے مجھے بتایا تھا نا کہ کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف کے اندر ایجز اس طرح سے ڈالی جائیں کہ وہ ڈائریکٹلی ریسیکلی گراف بن جائے. یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، اس میں کمپلیٹلی کنیکٹڈ انڈائریکٹڈ گراف دو آپ کو دکھائے گئے جو انفیکٹ ایک ہی گراف ہے، مختلف طریقے سے ڈرا کیے گئے، اور ان کے نیچے ڈائریکٹڈ ایسیکلک ٹورنامنٹ ڈرا کیا گیا ہے جو کہ ایک ہی گراف ہے لیکن مختلف طریقے سے ڈرا کیا گیا ہے. آپ ذرا فیملیئر ہو جائیں اس طریقے سے. اور اب ہم آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اچھا دوسرا سوال ابھی تھوڑا سا آپ ڈیلے کر دیں نا اگر، تو وہ زیادہ مزیدار ہو جائے گا. پہلے میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم یہ وہ دوبارہ سے وہی کمپلیٹلی کنیکٹڈ انڈائریکٹڈ گراف ہے آپ کے سامنے 5 ورٹیسز کا، یہ 6 کا بھی ہو سکتا ہے، پی کا بھی ہو سکتا ہے. ہم کس طریقے سے اس انڈائریکٹڈ گراف میں ایجز کے اوپر ڈائریکشنز ڈالیں؟ ناظرین آپ ذرا سوال سمجھنے کی کوشش کریں اور انجوائے کرنے کی کوشش کریں، جواب دینے کی کوشش کریں کہ یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے. پہلے ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ ڈائریکٹلی ایسیکلک گراف بن جائے، اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے آپ نے اس کو اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ بنانا ہے. اور اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف میں آپ کو یاد ہے ڈیفینیشن کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ہر ورٹیکس یو سے ہر ورٹیکس وی تک ایک راستہ ہو اور ہر ورٹیکس وی سے ہر ورٹیکس یو تک ایک راستہ ہو. سو ایوری پیئر یو وی یو سے وی تک ایک راستہ اس میں ہونا چاہیے. تو ناظرین آپ اس سوال کا جواب دیں. میں کومل سے پوچھتا ہوں، اس سے پہلے کومل بتا چکی ہیں کہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہم ڈائریکٹڈ ایسیکلک ٹورنامنٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر سائیکلز ہوں. تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ گراف کی آدھی ایجز لیفٹ سے رائٹ جا رہی ہوں اور باقی آدھی رائٹ سے لیفٹ آ رہی ہوں، تو ہمارے پاس گارنٹیڈ سائیکلز ہوں گی اس کے اندر. اچھا صرف سائیکل بنانے سے اگر کسی ٹورنامنٹ کے اندر سائیکلز ہوں یہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ناظرین اس چیز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر صرف سائیکلز ہوں کسی ٹورنامنٹ کے اندر تو وہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوگا. اور اس سوال کو ہم دوبارہ سے ریوزٹ بھی کریں گے، ذرا غور کیجیے گا اس بات پر. تو مجھے آپ کوئی ایسا سمپل سا طریقہ بتائیں جو واقعی دل کو لگتا ہو، انٹیوٹیولی واقعی اپیلنگ ہو. یہ انڈائریکٹڈ گراف ہے، کمپلیٹلی کنیکٹڈ انڈائریکٹڈ گراف ہے. بڑا سمپل سا ایک طریقہ بتا دیں کہ ہم 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 پر ایجز کس طریقے سے ڈالیں، اور 5 سے 1 پر بھی ایج ہے، 4 سے 1 پہ بھی ایج ہے، 3 سے 1، یہ ساری آپ کے سامنے ایجز نظر آ رہی ہیں. ایک سمپل طریقہ بتائیے کہ یہ کم سے کم انڈائریکٹڈ ایجز کو کنورٹ کریں ڈائریکٹڈ ایجز کے اندر. اب میں نے اور بھی ریسٹرکشن لگا دی آپ کے جو آپ کا سولوشن کا چوائسیز ہیں ان کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ کم سے کم ایجز انڈائریکٹڈ ایجز پہ آپ ڈائریکٹڈ ان کو ڈائریکٹڈ بنائیں، اور اس کے باوجود یہ انشور کر دیں کہ یہ جو گراف بنے وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ ہو. باقی تمام ایجز جن پہ آپ نے ایجز ڈائریکشن نہیں ڈالی ان پہ جو مرضی آپ ایجز ڈال لیں، لیکن اس کے باوجود اس کو اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ رہنا چاہیے. یا سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میرا خیال ہے کہ اگر وہی جو ہم کریں کہ ہم نے لائن میں ساری ورٹیسز ڈال دیں جی اور ان کے درمیان ایک ڈائریکشن میں ایج ڈال دی، اس کا مطلب 1 سے 2 پہ جا رہے ہیں، 2 سے 3 پہ جا رہے ہیں، اور so on till 3 5 سے 4، 4 سے 5 اور 5 سے پی پہ جا رہے ہیں جس طرح ہم چلتے ہیں، اور اس کے پھر بعد پی سے 1 پہ، اور پھر پی سے 1 پہ ایک ایج ڈال دیں. اور اگر ہم یہ ایجز ڈال دیں جو کہ ایک سائیکل کی ایجز ہیں، انفیکٹ یہ ہیملٹونین سائیکل بن گیا اس میں، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی. تو آپ نے جو آپ نے انٹیوشن یہ ڈرائیو کی وہ اس طرح سے ڈرائیو کی کہ اس گراف میں میں ایک ہیملٹونین سائیکل بنا دیتا ہوں. اگر ہیملٹونین سائیکل کسی ڈائریکٹڈ گراف میں ہوگا تو وہ سرٹنلی اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوگا. اور باقی جتنی بھی ایجز ہیں انڈائریکٹڈ ان کے بارے میں ہمیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان پہ آپ کیسی ڈائریکشنز ڈالتے ہیں. اگر آپ نے یہ اسکیم فالو کی، اس کے علاوہ بھی اسکیمز فالو کر سکتے تھے آپ. اور ناظرین میں آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ کوئی اور ان ایجز کے علاوہ کچھ ایسی ایجز ڈالیں، کچھ ایسی ڈائریکشنز ڈالیں انڈائریکٹڈ ایجز کو ڈائریکٹڈ ایجز میں اس طرح سے کنورٹ کریں کہ یاسر والی اسکیم فالو نہ ہو لیکن اس کے باوجود یہ ٹورنامنٹ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ بن جائے. تو یہ ناظرین دیکھیں کہ ان کے اندر فلیکسیبلٹی دیکھیں ایک ٹورنامنٹ ڈائریکٹڈ گراف کے اندر کہ آن ون ہینڈ اٹ کین بی آ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف جس میں کوئی سائیکل نہیں ہوتے. ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ اگر یو سے وی تک ایک پاتھ ہے تو پھر وی سے یو تک پاتھ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری ایکسٹریم ہے کہ ایک ٹورنامنٹ گراف جو ہے ڈائریکٹڈ گراف وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو سے وی بھی ایک پاتھ ہے اور وی سے یو بھی ایک پاتھ ہے فار ایوری پیئر یو وی ان دس ڈائریکٹڈ گراف.
تو یہ دونوں ایکسٹریمز ممکن ہو سکتی ہیں ایک ٹورنامنٹ گراف کے اندر. تو یہ اب ناظرین آپ کے سامنے میں دو اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ گرافس میں نے دکھائے ہیں، جس میں سے ایک تو اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ گراف وہ والا ہے جو یاسر نے ہمیں بتایا تھا، جس میں آپ کو لیفٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جس میں آپ 1 سے 2 پہ جاتے ہیں، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 اور 5 سے 1 پہ یا P سے 1 پہ آپ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ گراف ہے، اور اس میں یاسر نے جو چلاکی لگائی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ہیملٹونین سائیکل نکالنے کی کوشش کی تھی. جو دوسرا گراف ہے اس کے اندر بھی آپ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں، وہ بھی اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے، اور اس میں آپ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں. آپ کو ذرا غور سے دیکھنا پڑے گا اس کو، اور ذرا سوچنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ ہے. وہ بھی اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ ہے، لیکن وہ غالباً اس انٹیوشن سے نہیں بنایا گیا جس انٹیوشن سے یاسر نے ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو دوسرا گراف ہے جو ہیملٹونین سائیکل سے نہیں بنایا گیا، کیا اس کے اندر بھی ایک ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں؟ یہ آپ ذرا تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں. اس سوال کا جواب ہم تھوڑی دیر کے بعد دیں گے. اس میں دیکھیں ساری ایجز، ان دونوں گرافس کے اندر ساری ایجز جو ہیں ان کو ڈائریکٹڈ نہیں بنایا گیا. یہ امیٹیریل ہے کہ ان کو آپ کوئی سی ڈائریکشن بھی دے دیں، آربیٹریلی ڈائریکشن دے دیں، ان کا جو کریکٹر ہے ٹورنامنٹ کا وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہی رہے گا. تو ناظرین آگے چلتے ہیں. اب وہ سوال جو کومل نے تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا اس سوال پہ ہم واپس آتے ہیں، اور وہ سوال یہ تھا کہ اگر ٹورنامنٹ ڈائریکٹڈ ایسیکلک ہو، اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی سائیکلز نہ ہوں، تو پھر اس میں ہم ونر کس طرح سے، کون سا ورٹیکس جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نمبر 1 ٹیم تھا، وہ سب سے اچھی ٹیم تھی. تو ہم نے پہلے بھی کومل آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ اگر اے سے بی، اے اور بی دو ورٹیسز کے درمیان یا دو ٹیمز کے درمیان میچ ہو رہا ہو، فٹ بال کا میچ ہو رہا ہو یا کسی اور سپورٹس کا میچ ہو رہا ہو، تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اے نے بی کو ہرا دیا تو پھر اس کا مطلب اے سے بی کو ایج ایگزسٹ کرتی ہے. تو اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں جو یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے، اور ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف کے اندر یہ خاص طرح کا ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے، لیکن ہر ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف میں ایک اسپیشل ورٹیکس ہوتا ہے. اس کو کومل کیا کہتے ہیں ہم؟ سورس ورٹیکس. ایک سورس ورٹیکس ہوتا ہے، ایک سنک ورٹیکس ہوتا ہے. انفیکٹ اس میں ملٹیپل سورس ورٹیسز بھی ہو سکتے ہیں. جی بالکل. کیا ٹورنامنٹس میں بھی ملٹیپل سورس ورٹیسز ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی آپ ذرا سوچنے کی کوشش کیجیے گا. کیا یہاں پہ ملٹیپل سنک ورٹیسز ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بھی آپ سوچنے کی کوشش کیجیے گا. لیکن اس وقت جو آپ کو ڈیگ نظر آ رہا ہے اس میں ایک ہی سورس ورٹیکس ہے. یہ چیز ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ کیا دو سورس ورٹیکس ہو سکتے تھے کہ نہیں. اس میں آپ کو ایک سورس ورٹیکس نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورس ورٹیکس جو ہے یہ ورٹیکس نمبر 1 ہے. یہاں پہ 1 نے 2 کو بھی ہرایا ہے، 1 نے 3 کو بھی ہرایا ہے، 1 نے 4 کو بھی ہرایا ہے، 1 نے 5 کو بھی ہرایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رینکنگ جب ہم ٹیمز کی کریں گے، فٹ بال کی ٹیمز یا کسی بھی ٹیم کی، تو اس گراف کے اندر، اس ٹورنامنٹ گراف کے اندر جو سورس ورٹیکس ہوگا وہ ہمارا ونر ہوگا، وہ ہمارا ٹاپ ونر ہوگا. اور اس کے بعد سیکنڈ اور تھرڈ کو بھی ہم اسی طرح سے آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم ڈیپتھ فرسٹ سرچ کریں ایک ٹورنامنٹ کے اندر اور اس میں میکسیمم فنیشنگ ٹائم کے حساب سے ورٹیسز کو سارٹ کر لیں، تو جو میکسیمم فنیشنگ ٹائم کا ورٹیکس ہوگا وہ دی ونر ہوگا، وہ ٹاپ ونر ہوگا. اور اس کے بعد جو ورٹیسز ہوں گے وہ اس کے بعد سیکنڈ تھرڈ پوزیشن کے اوپر ہوں گے. اور جو سنک ورٹیکس ہوگا، ناظرین یہ بڑی مزے کی بات ہے، وہ بالکل باٹم کی ٹیم ہوگی. تو اس طریقے سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں اگر ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہو، اگر ڈائریکٹڈ ایسیکلک ٹورنامنٹ ہو، کہ اس میں ونر کون سا ہے اور اس میں رینکنگ ٹیمز کی کیا ہے. ناظرین اس سوال پہ میں دوبارہ آتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دو سورس ورٹیسز ہوں؟ پھر تو مشکل ہو جائے گا نا ہمارے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا. تو دو سورس ورٹیسز ہو سکتے ہیں. چلیں اس بات کو ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا کومل یہ ہو سکتا ہے کہ دو سورس ورٹیسز ہوں ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک ٹورنامنٹ کے اندر؟ میرا نہیں خیال کہ دو ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر دو ہوں گے تو ان کے بیچ میں پھر کوئی ایج نہیں ہوگی. اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے، ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک ٹورنامنٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ، اور اس میں ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ دو سورس ورٹیسز ہیں. تو چونکہ یہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے اور اس میں ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ دو سورس ورٹیسز ہیں، سورس ورٹیکس کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اس میں سے ایجز باہر نکل رہی ہوتی ہیں اور کوئی ایج اندر نہیں جا رہی ہوتی. بالکل. اب اگر یہ دو سورس ورٹیسز ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے درمیان کوئی ایج نہیں ہوگی. ان کے درمیان اگر کوئی ایج نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا تو میچ ہی نہیں ہوا ابھی. اور اگر ان کا میچ نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم نے
گراف ٹورنامنٹ نہیں وہ بنایا. گراف ٹورنامنٹ نہیں ہو سکتا. تو ناظرین آپ یہ اب سوچنے کی کوشش کیجئے کہ اگر ڈائریکٹڈ ایسیکلک ٹورنامنٹ ہوگا تو اس میں سورس ورٹیکس ہمیشہ ایک ہوگا, اور اگر ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک ٹورنامنٹ ہوگا تو اس میں سنک ورٹیکس بھی ایک ہی ہوگا, اس لیے کہ اس میں بھی اسی ریزن کی بیسس کے اوپر, اسی لاجک کی بیسس پر دو سنک ورٹیسز نہیں ہو سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک ٹورنامنٹ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف بنتا ہے تو پھر وہ ایک خاص طرح کا ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہوگا, وہ ایک جنرل ٹائپ کا ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف نہیں ہو سکتا. اس ٹاپک کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے اس لیکچر کے آخر میں بھی. جب تک ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں, اور وہ سوال یہ تھا کہ جو کومل نے پوچھا تھا کہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف میں, تو ابھی ہم نے ڈسکس کیا, ان کا سوال کا جواب دیا کہ ونر بڑی آسانی سے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا اگر تو ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ٹورنامنٹ بنتا ہے. لیکن اگر ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ٹورنامنٹ نہیں بنتا, اور جیسا کہ یاسر نے ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس میں ایک ہیملٹونین سائیکل ہوتا ہے, تو یاسر یہ تو بڑی عجیب کنفیوزنگ سچویشن بن جائے گی اگر ہم فٹ بال کے میچز کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں کہ 1 نے 2 کو ہرایا, 2 نے 3 کو ہرایا. آپ میں وہ ہیملٹونین سائیکل کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے بنایا تھا, اور 3 نے 4 کو ہرا دیا, 4 نے 5 کو, اور 5 نے پھر 1 کو ہرا دیا. تو دیٹس گوئنگ ٹو بی سم تھنگ ویری ویری کنفیوزنگ کہ اب اس میں ہم کس بیسس کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کلیئر ونر نظر نہیں آ رہا اس میں. تو پھر پریمیئر لیگ اور فٹ بال وغیرہ میں یہ کیسے فیصلہ ہوتا ہے؟ اگرچہ یہ سچویشن, اس طرح کی سچویشن ارائز ہونا بہت مشکل ہے, لیکن کبھی نہ کبھی ایسا پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ 1 نے 2 کو ہرایا, اس طرح سے چلتے چلتے وہ ایک ہیملٹونین سائیکل بن جائے اس کے اندر. آپ کا کیا خیال؟ میرا خیال ہے اس میں ہم پھر ٹوٹل ڈگری آف ونز اینڈ لاسز بائی اے ٹیم گن سکتے ہیں, یعنی کہ ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری. ہاں, اس میں پھر یہ ہوتا ہے, میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا اس کے بارے میں, وہ فٹ بال کا بہت بڑا فین ہے, کہ خود بھی کھیلتا ہے, کہ اس میں پھر یہ بیسس کرتے ہیں کہ مختلف پوائنٹس کی بیسس پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ گولز کتنے زیادہ کیے. مطلب یہ کہ اگر آپ میتھمیٹیکلی دیکھیں تو پھر آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے یہ جج کرنے کا. میتھمیٹیکلی تو آپ صرف اس صورت میں یہ جج کر سکتے ہیں کہ ہو از دا ونر, ہو از دا کلیئر ونر, اگر ٹورنامنٹ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف. لیکن اگر وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف نہ ہو تو پھر اس انفارمیشن کی بیسس پر جو اس ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف کے اندر موجود ہے, آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہو از دا ونر اینڈ ہو از دا لوزر. پھر آپ کو ایکسٹرا انفارمیشن چاہیے ہوگی جو یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ دوبارہ سے آپ کو میں وہی پروسیس دکھا رہا ہوں کہ انڈائریکٹڈ گراف ہمارے پاس ہے, کمپلیٹلی کنیکٹڈ انڈائریکٹڈ گراف ہے, اور ان تمام انڈائریکٹڈ گراف کی ایجز کے اوپر, انڈائریکٹڈ ایجز کے اوپر ہم اگر ڈائریکشنز ڈالیں تو مختلف طرح کے ٹورنامنٹ گرافس ہم بنا سکتے ہیں. تو اب ہم ناظرین آہستہ آہستہ پراپرٹیز کی طرف آتے ہیں, ٹورنامنٹس کی پراپرٹیز کی طرف آتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مختلف پراپرٹیز مختلف ٹورنامنٹس کو ڈفرینشیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ہم نے ابھی دیکھا, جیسا کہ یاسر نے بتایا, کہ ٹورنامنٹس اسٹرانگلی کنیکٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. کومل نے ہمیں بتایا کہ ٹورنامنٹس ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف, ٹورنامنٹ کے اندر ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف بھی ہو سکتا ہے جس میں کوئی سائیکل نہ ہو. تو یہ تو ہم ڈسکس کر چکے. ایک اور مزیدار پراپرٹی ہے جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اس سے پہلے ہم نے وہ کانسیپٹ ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا, وہ ایک نیا کانسیپٹ تھا جو ہم بیچ میں لانا چاہ رہے ہیں, اور اس کانسیپٹ کو ہم نیکسٹ لیکچر میں زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اس وقت ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹورنامنٹس کے اندر یہ ٹاپک کس طرح سے انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ لنکس بناتا ہے, اور وہ کانسیپٹ ہے یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گرافس کا. اچھا, یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گرافس کیا ہوتے ہیں ناظرین؟ میں ڈیفائن کر دیتا ہوں. یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف وہ ہوتے ہیں کہ جس میں ہر پیئر آف ورٹیسز یو وی کے اندر یا تو یو سے وی کو راستہ ہوتا ہے, اور یا وی سے یو کو راستہ ہوتا ہے. میں نے راستے کی بات کی, میں نے پاتھ کی بات کی ہے, میں نے ایچ کی بات نہیں کی ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ میں کیا تھا کہ ہم یو سے وی پہ بھی جا سکتے ہیں اور وی سے یو پہ بھی جا سکتے ہیں فار ایوری پیئر. ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف میں کیا تھا کہ اگر یو سے وی پہ جا سکتے ہیں تو پھر وی سے یو پہ نہیں آ سکتے. یونیلیٹرلی کنیکٹڈ گراف میں کیا ہوتا ہے کہ یا تو آپ یو سے وی پہ جا سکیں اور یا وی سے یو پہ آ سکیں, اور ہر پیئر کے لیے. تو ناظرین اب آپ یہ دیکھیں, اگر میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں کہ ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ ہمارے پاس ہے, اور اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ کیا وہ یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے ناظرین؟ سوچیے ذرا. اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے وہ ٹورنامنٹ, اس کا مطلب آپ ہر پیئر یو وی میں یو سے وی پہ بھی جا سکتے ہیں, وی سے یو پہ بھی جا سکتے ہیں.
کومل کیا وہ یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ہوگا؟ ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ ٹورنامنٹ تو ہمیشہ یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ہوگا، لیکن کیا اسے ہم پروو بھی کر سکتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، یونیلیٹرلی کنیکٹڈ کی ڈیفینیشن یونیلیٹرلی کنیکشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر یو سے وی جا سکتے ہیں تو پھر وی سے یو نہیں جا سکتے، لیکن آپ اور سے آپ کا مطلب کچھ اور ہے. ہاں مطلب اور سے مطلب یہ کہ یا تو ہم یو سے وی جا سکیں اور یا پھر وی سے یو جا سکیں. اگر دونوں ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. رائٹ یہ جو آپ نے جو سمجھنے کی کوشش کی کہ یو سے وی جا سکتے ہیں تو پھر وی سے یو نہیں جا سکتے، اس کا مطلب تو وہ ڈائریکٹلی ریسیپٹلی گراف ہو جائے گا. رائٹ. تو یہ مزے کی بات ناظرین اس میں یہ ہے کہ ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، اور ان تھوڑے فرق کی بیسس کے اوپر ایک بڑی مزیدار مختلف تصویر بن جاتی ہے سب کی. تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یونیلیٹرلی کنیکٹڈ میں یہ ہے کہ یا تو یو سے وی راستہ ہو یا وی سے یو راستہ ہو. اگر دونوں اسٹرانگلی کنیکٹڈ میں دونوں راستے موجود ہیں، جیسے کومل نے کہا کہ آپ پروف کیا ہوگا، تو پروف اس کا صرف یہی ہے کہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ ہر پیئر میں یو سے وی بھی جا سکتے ہیں، وی سے یو بھی جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اور والی بات تو ہر صورت میں پوری ہو جائے گی. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یونیلیٹری اسٹرانگلی کنیکٹڈ تو ہر صورت میں یونیلیٹرلی کنیکٹڈ بھی ہوگا، لیکن یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ضروری نہیں کہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ بھی ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک ٹورنامنٹ ہمیشہ یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ہوگا؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک ٹورنامنٹ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہ ہو. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک ٹورنامنٹ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف نہ ہو. ہم اس طرح کی ایگزامپل پہلے ہی آپ کے سامنے کر چکے ہیں، جو کہ ایک ٹورنامنٹ تھا جو اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہیں تھا، ایک ٹورنامنٹ تھا جو ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف نہیں تھا. اب ہم سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک ٹورنامنٹ ہر صورت میں یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ہوگا؟ آئی تھنک ٹورنامنٹ بھی ہمیشہ یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہ ہو سکتا ہے وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک نہ ہو، لیکن وہ ہر صورت میں یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ہوگا. اس کا مطلب ٹورنامنٹس کے اندر کوئی خاص بات ہے جو یونیلیٹرلی کنیکٹڈ کے ساتھ بڑی ملتی جلتی ہے، کہ اگر ٹورنامنٹ گراف ہوگا تو وہ ہر صورت میں، وہ ہم پروف کیسے کر سکتے ہیں؟ یاسر آپ کے دل کو لگتی ہے یہ بات؟ لگتی تو ہے، کیونکہ میں ٹورنامنٹ آ رہا ہے ہمارے پاس کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف سے، جی جو ڈائریکٹڈ نہیں تھا، لیکن اس کی ہر ایج کو ہم نے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن تو دی ہے. جی تو وہیں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یا یو کے وی کے درمیان کنیکشن ہوگا یا وی اور یو کے درمیان. تو اب آپ ناظرین دیکھیں کہ ٹورنامنٹ ہمیں یہ بتاتا ہے، اگر میں ٹورنامنٹ کی ڈیفینیشن اس طرح سے کروں کہ ٹورنامنٹ یہ کہتا ہے کہ یا تو یو سے وی ڈائریکٹ ایج ہے یا وی سے یو ڈائریکٹ ایج ہے، یہ بائی ڈیفینیشن ہے. تو اگر یو سے وی ڈائریکٹ ایج ہے یا وی سے یو ڈائریکٹ ایج ہے تو اس کا مطلب یو سے وی ڈائریکٹ پاتھ بھی ہوگا، وہ ایک ایج کا پاتھ بن جائے گا، اور یا پھر وی سے یو ڈائریکٹ پاتھ ہوگا، وہ وی یو کی ایج ہوگی. تو آپ نے ناظرین دیکھا کہ کس طریقے سے ٹورنامنٹ ہر صورت میں یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ہوگا، اس لیے کہ ٹورنامنٹ میں نہ صرف یو سے وی پاتھ ہے یا وی سے یو پاتھ ہے، بلکہ یو سے وی ایج ہے یا وی سے یو کی طرف ایج ہے. تو یہ ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ یہ ہم پروف کر سکتے ہیں کہ ایک ٹورنامنٹ گراف جو ہے، بے شک وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہ ہو، بے شک وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف نہ ہو، ٹورنامنٹ نہ ہو، ہر صورت میں وہ یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ہوگا. اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں اور مختلف پراپرٹیز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ سے کہا، یہ آپ کو سلائیڈ میں بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک ٹورنامنٹ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہو، یہ ضروری بھی نہیں کہ ٹورنامنٹ ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہو. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ وہ یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ہو. یہ بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک تھرڈ کیٹیگری بھی بن سکتی ہے کہ وہ ڈیگ بھی نہیں ہے، وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ بھی نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے اس میں کافی سارے اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہوں. تو وہ کس قسم کا ٹورنامنٹس ہوگا جس میں کافی سارے اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہوں گے؟ چونکہ اس میں اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہوں گے ایک سے زیادہ میں. اگر تو ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ ہوگا صرف، تو وہ تو پھر اس کو تو ہم پورے ٹورنامنٹ کو کہہ دیں گے کہ وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے. اگر ایک سے زیادہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہوں گے تو وہ ٹورنامنٹ اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہیں ہوگا، وہ ڈیگ بھی نہیں ہوگا. تو ناظرین اس کو ذرا، اب جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹورنامنٹ جو ہے وہ مختلف کانسیپٹس کو انٹیگریٹ کر دیتا ہے. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے مختلف کانسیپٹس انٹیگریٹ ہو رہے ہیں. یہاں پر اب آپ کے سامنے ناظرین ایک مختلف طرح کے ٹورنامنٹس دکھا رہا ہوں، اور یہ 5 ورٹیکس کا ٹورنامنٹ ہے. ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں 5 ورٹیکس کا ٹورنامنٹ ہے. یہ ٹورنامنٹ کومل آپ کے خیال میں ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف ہے یا نہیں؟
اس میں کوئی سا بھی گراف جو ہے وہ اسٹرانگ ڈائریکٹڈ ایکسکلی گراف نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہم 2 سے 3 جا سکتے ہیں، 3 سے 4 جا سکتے ہیں، اور 4 سے واپس 2 پہ بھی آ سکتے یہ ہیں. آپ ٹاپ والے گراف کی جی بات کر رہی ہیں نا. بالکل. اس کے علاوہ جو بیچ والا گراف ہے اس میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں 1 سے 2 جا سکتے ہیں، 2 سے 3 اور 3 سے 1 پہ جا سکتے ہیں. یہ جی سائیکلز بالکل. ہیں نا اس کے اندر. جی جی تو اس کا مطلب یہ ڈائریکٹڈ ایسکلی گراف ٹاپ والا بھی نہیں ہے، باٹم والا بھی نہیں ہے، اور جو مڈل والا بھی نہیں ہے. اور باٹم والے کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو 1 سے 2 پہ جا سکتے ہیں ناظرین، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 1 پہ آ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ان میں سائیکلز موجود ہیں ان ساروں کے اندر. تو یہ ڈائریکٹڈ ایسکلی گراف تو ہر صورت میں نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں یا نہیں. نہیں، یہ پورا گراف تو اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہیں ہے. اور وہ آپ ناظرین اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ورٹیکس 5 پہ ساری ایجز انکمنگ ہیں، ساری ایجز آ رہی ہیں، کوئی ایج بھی وہاں سے باہر نہیں جا رہی. تو اس کا مطلب ورٹیکس 5 سے آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے. ٹاپ گراف میں بھی آپ ورٹیکس 5 سے واپس نہیں جا سکتے کسی ورٹیکس کو. باٹم گراف میں بھی یہی صورتحال ہے، اور مڈل گراف میں بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ وہ ٹورنامنٹس ہیں جیسا کہ پہلے بھی ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا، جو کہ نہ ڈائریکٹڈ سکلک ہیں اور نہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کہ ان ڈائریکٹڈ گرافس کے اندر، ان ڈائریکٹڈ ٹورنامنٹس کے اندر کئی اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہوں گے. اور وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس آپ ان کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں، الگورتھمکلی بھی ان کو نکال سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سے پہلے کے لیکچرز میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے 2 ڈیپتھ فرسٹ سرچ لگانے سے آپ اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس نکال سکتے ہیں. آپ ریچیبل ریلیشن شپ لگانے سے بھی اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس نکال سکتے ہیں. تو اگر ہم اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس اس میں ان کی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں کومل، تو آپ ذرا دیکھیں ناظرین، آپ بھی ذرا غور سے دیکھیں اوپر کا جو گراف ہے اس میں آپ کے خیال میں کون کون سے اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس بن سکتے ہیں، کتنے اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہیں، اور ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ کے اندر کون کون سے ورٹیسز ہیں. اگر آپ ان کی ذرا نشاندہی کر دیں کومل. ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ جو ہمیں نظر آیا ہے جو 2 3 4 ورٹیسز کا ہے، اور لیکن اس میں اور 1 اور 5 جو ہے وہ کسی بھی اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ کو بلانگ نہیں کرتا. آپ نے یہ بات تو صحیح کی کہ 2 3 4 جو ہے وہ ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ کے اندر آتے ہیں، اس لیے کہ 2 سے 3 پہ جا سکتے ہیں، 3 سے 4 پہ جا سکتے ہیں، 4 سے 2 پہ واپس آ سکتے ہیں. لیکن جو دوسری بات کی وہ ناظرین کومل نے صحیح نہیں کی، اور وہ بھی آپ ذرا سوچیں کہ انہوں نے کیا غلطی کی. انہوں نے کہا کہ 1 اور 5 جو ہیں وہ کسی اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ کا حصہ نہیں ہیں. وہ بالکل حصہ ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ ورٹیکس 1 جو ہے وہ ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ ہے، ایک ہی ورٹیکس ہے اور وہی اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ. اس کے اندر مزید کوئی، تو یہ جو خیال ایک غلط خیال بن جاتا ہے، امپریشن بن جاتا ہے کہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ کے اندر 1 سے زیادہ ورٹیسز ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ کے اندر ایک ورٹیکس بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک ورٹیکس اپنے اندر ہی ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ ہوتا ہے. یا ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ جو ہے اس کے اندر ایک ہی ورٹیکس ہوتا ہے. آپ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتی ہیں. تو اس گراف کے اندر جو ٹاپ گراف ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ورٹیکس نمبر 1 جو ہے وہ ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ ہے. ورٹیکس نمبر 2، 3 اور 4 جو ہیں وہ ایک اور اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ ہے. اس کمپوننٹ کے اندر 3 ورٹیسز ہیں، اور جو لاسٹ ورٹیکس ہے وہ ایک اور اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ ہے. تو ٹوٹل ورٹیسز جو ہیں، ٹوٹل اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس کی تعداد 3 ہے. اور اگر ہم سپر گراف بنائیں، اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس کا ایک گراف بنائیں، تو وہ آپ کے سامنے لیفٹ ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اس میں 3 ورٹیسز ہوں گے. ورٹیکس 1 ایک کمپوننٹ ہوگا، ورٹیکس 5 ایک اور کمپوننٹ ہوگا، اور ورٹیکس 2، 3، 4 جو ہے وہ ایک اور اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہوگا. اور جس طریقے سے وہ کنیکٹڈ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے. تو ناظرین اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جو مڈل والا گراف ہے اس میں 1، 2 اور 3 ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ ہے. اس کے بعد ورٹیکس 4 ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ ہے. اس کمپوننٹ کے اندر صرف ایک ہی ورٹیکس ہے. اور ورٹیکس 5 بھی ایک اور اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ ہے. تو یہ بھی اسی طرح سے 3 اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس کا جو سپر گراف ہے اس میں 3 اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہیں. جو باٹم گراف ہے وہ مختلف ہے. اس میں ورٹیکس 1، ورٹیکس 2، ورٹیکس 3 اور ورٹیکس 4 ایک ہی اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ ایک ہی اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ کا حصہ ہیں. اور اس کے بعد ورٹیکس 5 ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ ہے جس کے اندر صرف ایک ہی ورٹیکس آتا ہے. تو اس کا سپر گراف بھی آپ کے سامنے. اس طرح کے گراف میں کیا یہ ممکن ہے کہ 4 اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ ہو؟ ہاں کومل، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. ناظرین آپ ذرا اس سوال پہ غور کریں. ایک اور بھی سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے اس سوال پہ آپ ذرا دیکھیں
آپ کوشش کریں کہ 5 ورٹیسز کا ایک ٹورنامنٹ گراف بنانے کی کوشش کریں. ہاں، اور اس طرح سے ایجز کی ڈائریکشنز کو اس طرح سے ڈالنے کی کوشش کریں کہ جو نمبر آف اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہیں وہ 3 تو آپ کے سامنے ہیں، 2 بھی آپ کے سامنے ہیں، ایک بھی آپ بنا سکتے تھے. اگر ایک بناتے تو یہ گراف ہی اسٹرانگلی کنیکٹڈ بن جاتا. آپ کوشش یہ کریں کہ 4 اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہوں. آپ جب کوشش کریں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا یہ ممکن ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ کیوں ممکن نہیں. تو یہ ایک مزیدار گیم ہوگا آپ کے لیے، ایک مزیدار ایکسرسائز ہوگی آپ کے لیے کہ آپ صرف 5 ورٹیکس کے کمپلیٹلی کنیکٹڈ انڈائریکٹڈ گراف سے آپ نے شروع کرنا ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے. اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پھر آپ ایک 6 ورٹیکس کے کمپلیٹلی کنیکٹڈ انڈائریکٹڈ گراف سے شروع کریں اور وہاں پر 4 آپ کوشش کریں کہ اس کو ایسا ڈائریکٹڈ گراف بنائیں کہ اس کے اندر 4 اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہوں اور پھر کوشش کریں کہ 5 اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ. یہ ذرا آپ کر کے دیکھیے گا. اب یاسر میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ایک ٹورنامنٹ گراف ہے. آپ ویژولائز کرنے کی کوشش کریں کہ ایک ٹورنامنٹ ڈائریکٹڈ گراف کس قسم کا ہو سکتا ہے. وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ، اور وہ ڈائریکٹڈ سکلک بھی نہیں ہے. اگر وہ ڈائریکٹڈ سکلک ہوتا تو پھر اس میں کتنے اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہوتے؟ نن. نہیں، اس میں پھر اتنے ہی اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہوتے جتنے کہ اس میں ورٹیسز تھے. اگر وہ ڈائریکٹڈ سکلک ہوتا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر وہ ڈائریکٹڈ سکلک ہوتا تو اس میں اتنے ہی کمپوننٹس ہوتے جتنے کہ ورٹیسز تھے. اگر وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہوتا تو اس میں صرف ایک اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ ہوتا. اب آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی ایسا ٹورنامنٹ ہے اور اس کے اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس کو ویژولائز کریں اور یہ ویژولائز کریں کہ وہ جو سپر گراف بنتا ہے اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس کا وہ کس قسم کا بنتا ہے. میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں، آپ ایک ٹورنامنٹ کو ویژولائز کریں جو ڈائریکٹڈ سکلک بھی نہیں ہے، جو اسٹرانگلی کنیکٹڈ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب اس کے اندر اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھا، وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ایک سپر گراف میں کنیکٹڈ ہوں گے، وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. میں کلیم یہ کر رہا ہوں اور آپ سے پوچھ یہ رہا ہوں کہ کیا آپ کمفرٹیبل ہیں اس کلیم کے بارے میں. میں پروف کرنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کیا انٹیوٹیولی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں؟ کلیم میرا یہ ہے کہ کوئی بھی ٹورنامنٹ، اس کے اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس، وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ایک ڈائریکٹڈ گراف میں کنیکٹڈ ہوں گے جسے ہم سپر گراف کہتے ہیں. وہ سپر گراف بھی ایک ٹورنامنٹ ہوگا. جی، دیٹ از کریکٹ. تو ناظرین یہ بھی ذرا آپ سوچنے کی کوشش کیجیے گا. کومل، آپ کے لیے بھی یہ انٹیوٹیولی بات سمپل ہے سمجھنے کہ جو سپر گراف ہوگا اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس کا کسی ٹورنامنٹ گراف میں، وہ بھی ایک ٹورنامنٹ ہوگا. یعنی اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس آپس میں ایک ٹورنامنٹ کے طور پہ کنیکٹڈ ہوں گے. ہاں بالکل. تو ناظرین میں آپ کو پروف تو نہیں کرنا چاہتا اس وقت، لیکن آپ ذرا اس کو سوچنے کی کوشش کیجیے گا. اب ہم ٹورنامنٹس کو ایک اور طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. کیا میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں. کیا آپ کے خیال میں ایک ہیملٹونین پاتھ، یا پھر آپ بھی ذرا اس کو غور سے دیکھیں، اور کومل آپ بھی، ناظرین آپ سے بھی سوال ہے، کیا ایک ٹورنامنٹ کے اندر ایک ہیملٹونین پاتھ ہر صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں؟ کیا ایک ٹورنامنٹ گراف کے اندر ایک ہیملٹونین سائیکل ہر صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں؟ اور کیا ہیملٹونین سائیکل میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے لیکن ہیملٹونین پاتھ ہر صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس کو ذرا تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں. یا پھر آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ آپ کی گٹ فیلنگ کیا ہے؟ گٹ فیلنگ ہے کہ ہیملٹونین پاتھ ہر صورت ایگزسٹ کرے گا. ہیملٹونین سائیکل ضروری نہیں ہے کہ ایگزسٹ کرے. اور وہ آپ اس کی بڑی آسانی سے آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک ڈائریکٹڈ سکلک ٹورنامنٹ لے لیں تو اس میں سائیکل تو ہوتے ہی نہیں ہے، تو اس میں تو سائیکل ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیملٹونین پاتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت میں ایگزسٹ کرے گا. اس کا انٹیوشن آپ کو کہاں سے آ رہا ہے؟ ہیملٹونین پاتھ کہ آپ مطلب ایک دفعہ ہر ورٹیکس سے دوسری ورٹیکس تک چلے جائیں، واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. جی، لیکن آپ کو ہر ورٹیکس کو ایک دفعہ ٹریورس کرنا پڑے گا اور ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کرنا. ایگزیکٹلی. تو یہ تو ہیملٹونین پاتھ نکالنا جو ہے وہ اور یہ کلیم کرنا کہ وہ کسی گراف میں ایگزسٹ کرتا ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہیملٹونین پاتھ کے بارے میں بھی یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. تو آپ کو انٹیوٹیولی آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ انٹیوٹیولی کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی مطلب ٹورنامنٹ میں ایسی کیا خاص بات ہے، ٹورنامنٹ کی ایسی کون سی پراپرٹی ہے جس نے آپ کو مجبور کیا یہ سوچنے کے لیے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر میں کسی بھی ڈائریکٹڈ گراف کی بات کرتا
تو آئی کین ڈرا ڈائریکٹڈ گراف جس میں ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ نہیں کرتا. رائٹ. ٹھیک ہے نا. تو ٹورنامنٹ کی ایسی کون سی پراپرٹی تھی جس کے بیسس پہ آپ نے یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہا کہ اس میں ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرے گا؟ ابھی جو ہم نے بات کی نا کہ جب اگر ہم ٹورنامنٹ کو جس کے اندر کوئی بھی کمپوننٹ سے اسٹرانگلی کنیکٹ ان کو اگر دیکھیں تو وہ خود بھی ایک ٹورنامنٹ ہے, سپر گراف بھی ٹورنامنٹ ہے. اس سے مجھے احساس ہوا کہ آپ ایک دفعہ جسٹ ونس ٹریورس کر سکیں گے انہیں ہر صورت میں. اچھا ناظرین آپ ذرا دیکھنے کی کوشش کیجیے گا اس چیز کو. تو مجھے نہیں پتا یہ یاسر کو یہ انٹیوشن کہاں سے آئی ہے, لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک ہیملٹونین پاتھ ہر صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے ایک ٹورنامنٹ گراف کے اندر, ٹورنامنٹ ڈائریکٹڈ گراف کے اندر. تو اب ہم یہ دو تین چیزیں ہیں جو پروف کرنے کی کوشش کریں گے, فارملی پروف کرنے کی کوشش کریں گے. نہ صرف پروف کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ ہم ساتھ ہی ایک ایسا الگوریتھم بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جس کے ذریعے سے آپ یہ چیز نکال بھی سکیں. فار ایگزامپل یہ چیز پروف کرنے کے لیے کہ کسی بھی ٹورنامنٹ کے اندر ایک ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے, ہم ایک کنسٹرکٹیو پروف آپ کو دیں گے جس میں نہ صرف یہ پروو ہو جائے گا کہ ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے بلکہ وہ ہیملٹونین پاتھ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ میرے خیال میں زیادہ اچھا طریقہ ہے پروف کرنے کا بھی اور نکالنے کا بھی. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں, آپ کچھ اچیو کر رہے ہیں. اچھا تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا, ابھی ہم پروف کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے یاسر نے کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ٹورنامنٹ کے اندر ایک ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرے. اور جب میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ یہ ضروری کیوں نہیں ہے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک ٹورنامنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک بھی ہو سکتا ہے. تو اگر ڈائریکٹڈ ایسیکلک ہوگا تو پھر تو سائیکل ہو ہی نہیں سکتا اس کے اندر. اگر اس میں سائیکل نہیں ہو سکتا تو ہیملٹونین سائیکل بھی نہیں ہو سکتا. تو اب میں ان سے دوسرا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ایک ٹورنامنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹڈ ایسیکلک نہیں ہے, اس میں سائیکلس ہیں. تو اب تو آپ کی وہ والی جو کاؤنٹر آرگومنٹ تھی کہ سائیکل نہیں ہے تو پھر ہیملٹونین سائیکل بھی نہیں ہوگا, وہ ختم ہو گئی نا. تو کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں, کیا اب ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں, انٹیوشن آپ کو کیا بتاتی ہے, پروو ہم بعد میں کریں گے, وہ بات کی بات ہے, کیا انٹیوشن آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اب ہیملٹونین سائیکل ہوگا ہر صورت میں؟ ضروری نہیں ہے. اب آپ کی انٹیوشن آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی. ہاں لیکن ناظرین اتفاق کی بات ہے کہ ان کی انٹیوشن ان کو سپورٹ نہیں کر رہی, لیکن ہم یہ بھی ساتھ پروف کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر تو کوئی ٹورنامنٹ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے تو اس میں ہر صورت میں ایک ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرے گا. تو دو چیزیں ہم پروف کرنے کی کوشش کریں گے آج اور ہو سکتا ہے اگلے ایپیسوڈ میں تھوڑا سا اس کا ذکر چلا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ٹورنامنٹ کے اندر ایک ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرے گا, ضروری نہیں کہ سائیکل ہو. اور ساتھ ہی ہم یہ کہیں گے کہ اگر وہ ٹورنامنٹ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے تو پھر ہر صورت میں اس کے اندر ہیملٹونین سائیکل ایگزسٹ کرے گا. یہ کچھ ایسی بات ہے جو تھوڑی سی انٹیوٹیولی اتنی کومل آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جی بالکل انٹیوٹیولی اتنی کلیئر نہیں ہوتی ہے. جی اچھا اب ہم ناظرین آگے چلتے ہیں. دیکھیں کہ ہم پہلا پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ پروف یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹورنامنٹ ہے, کوئی سا بھی ٹورنامنٹ ہے. ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ کیا اس ٹورنامنٹ کے اندر ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں, یہ پروف کرنا ہے. اور اس پروف کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ ہیملٹونین پاتھ آپ کو نکال کے بھی دینا ہے. تو یہ دو چیزیں پروف بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی اس کو ہم کنسٹرکٹیو پروف کہتے ہیں, جیسا کہ ہم پہلے بھی یہ چیز ڈسکس کر چکے ہیں. ناظرین اب ذرا تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں, جب بھی آپ پروف بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا کنسٹرکٹیو پروف بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے یا پھر لرننگ کے حوالے سے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سرا ہمیں کہاں سے ملے نا, ہم شروع کہاں سے کریں. وہ ایک دفعہ سرا آپ کو مل جائے, آپ کو میتھڈ آف اٹیک پتہ چل جائے, تو پھر اس کی فائنل ڈیٹیلز آپ بعد میں بھی ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. اٹ کوڈ بی اے کروڈ پروف, اٹ کوڈ بی اے سوفسٹیکیٹڈ پروف, لیکن ایک سوفسٹیکیٹڈ پروف پہ جانے کے لیے آپ کو ایک کروڈ پروف بھی بنانا پڑتا ہے. تو ہم وہ بیسک آئیڈیا جج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یا پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کی انٹیوشن یہ بتاتی ہے کہ ہر ٹورنامنٹ کے اندر ایک ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے, تو آپ کہاں سے شروع کریں؟ آپ اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں کہ ایک ڈائریکٹڈ ایسیکلک گراف جو ہو ٹورنامنٹ اس سے شروع کریں اور اس میں دکھا دیں, کیونکہ اس کے دوسرے سرے میں تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ وہ گراف کے اندر ہیملٹونین سائیکل ہے تو پاتھ بھی ہوگا. تو اس کے اندر ہمیں سب سے مشکل لگتا ہے شاید کہ نہ ہو. یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں سب سے زیادہ آسان ہو. یہ بھی صحیح ہے, اس لیے کہ جو ڈائریکٹڈ ایسیکلک
ٹورنامنٹ ہے اس کے تمام ورٹیسز کو آپ اس طرح سے ارینج کر سکتے ہیں لیفٹ سے رائٹ کی طرف کہ تمام ایجز جو ہیں وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف جا رہے ہوں. اس میں ایک سورس ورٹیکس ہوگا اور وہ سورس ورٹیکس آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا ایک ہی سورس ورٹیکس ہوگا اس میں, اور اس میں ایک ہی سنک ورٹیکس ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم نے ان کو ایک لائن میں ارینج کر دیا ہے ان ورٹیسز کو, ہم ڈائریکٹلی ریسیکلک ٹورنامنٹ کی اس وقت بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم جنرل ٹورنامنٹس کی بھی بات کریں گے. تو اگر ہم نے ان کو ایک لائن میں ارینج کر دیا ہے اور وہ ایجز جو ہیں وہ ساری کی ساری ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہیں, تو اب آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ چونکہ ایجز ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہیں تو 1 اگر میکسیمم فنیشنگ ٹائم والا ورٹیکس تھا, سورس ورٹیکس تھا, تو 1 سے 2 پر ایک ایج ضرور جاری ہوگی. 2 سے 1 پہ تو جا نہیں سکتی ایج, تو 1 سے 2 پہ ایک ایج ضرور جاری ہوگی, اس لیے کہ ایک ایج تو ہونی ضروری ہے. 2 سے 1 پہ جا نہیں سکتی اس لیے کہ ڈائریکٹ ریسیکلک ہے. تو اگر 1 سے 2 پہ جاری ہوگی پھر 2 سے 3 پہ بھی جاری ہوگی. یہ اس طرح سے آپ یہ ایک پروف بنا سکتے ہیں. ڈائریکٹلی ریسیکلک گراف کے بارے میں تو آپ یہ ڈائریکٹلی ریسیکلک ٹورنامنٹ کے بارے میں تو آپ یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ 1 سے 2 پہ ایج ہوگی, 2 سے 3 پہ ہوگی, 3 سے 4 پہ ہوگی اینڈ سو آن. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 سنکس ہوں, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ 2 سورسز ہوں. تو تمام ورٹیسز ایک لائن میں ارینج ہوں گے اور جو کنزیکٹیو ورٹیسز ہیں ان کے درمیان ایک ایج ہوگی, جبھی وہ ٹورنامنٹ بن سکتا ہے. اچھا, اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان جنرل ہمارے پاس کوئی ٹورنامنٹ گراف ہے اور اس میں ہم ورٹیسز کو اس طرح ارینج نہیں کر سکیں گے, تو ابھی ہم پہلے یہ پروف کرنے کی کوشش, ہو سکتا ہے وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہو سکتا ہے وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ نہ ہو. ہم یہ تو نہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو, اور وہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی ریسیکلک بھی نہ ہو. اب یہ بیچ والا جو حساب کتاب ہے یہ میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس کو ثابت کرنا. اگر وہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے تو پھر تو ہم ہیملٹونین سائیکل والا پروف استعمال کرنے کی کوشش کریں گے نا, لیکن یہ ان بٹوین والی بات ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ریسیکلک گراف بھی نہیں ہے اور اسٹرانگلی کنیکٹڈ گراف بھی نہیں ہے. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم یہ پروف کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ گراف جو ہے, یہ ٹورنامنٹ گراف جو ہے, یہ اس کے اندر ہیملٹونین پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے. تو ناظرین میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ دینے کی کوشش کروں گا اس کے بارے میں. اس کا فارمل پروف تو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے جبکہ ہم یونیلیٹرلی کنیکٹڈ ڈائریکٹڈ گراف پہ ڈسکس کریں گے. آپ اس طرح سے سوچیں کہ کیا یہ ممکن ہے آپ کے لیے کہ آپ ایک 2 ایج کا پاتھ نکال لیں 2 ورٹیسز کے درمیان, یا 1 ایج کا پاتھ نکال لیں. وہ تو ہر صورت میں ہوگا نا, کسی ایک ورٹیکس سے دوسرے ورٹیکس تک تو ایک ایج جاری ہوگی نا, کسی بھی ڈائریکشن میں جاری ہوگی, یا یو سے وی ہوگی یا وی سے یو ہوگی. وہ ٹورنامنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے. اگر یہ ہوگا تو ہمارے پاس ایک ایج کا پاتھ, کیا اس ایک 1 ایج پاتھ کو آپ 2 ایج پاتھ میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو صرف آئیڈیا دینے کی کوشش, ہنٹ کرنے کی کوشش. کیا اس 2 ایج پاتھ کو 3 ایج پاتھ میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا اس 3 ایج پاتھ کو آپ 4 ایج پاتھ میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا اس P-1 ایج پاتھ کو آپ پی ایچ پاتھ میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ ہیملٹونین پاتھ نکال سکتے ہیں. یہ بڑا مزیدار طریقہ ہوگا آپ کے لیے نکالنے کا. کب یہ ممکن ہوگا, کب یہ ممکن نہیں ہوگا؟ اگر یہ ممکن ہوگا تو یہ ٹورنامنٹ کی کون سی پراپرٹی ہوگی جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوگا لیکن یہ اور گراف میں ممکن نہیں ہوگا؟ یہ ساری ڈسکشن بڑی مزیدار ہے, یہ ہم جاری رکھیں گے نیکسٹ ٹائم. جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے, کومل سید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.